أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلوات بر محمد و آل محمد. ناظرین محترم، ہم آپ کی خدمت میں استقبال ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے پروگرام لے کر حاضر ہیں. چند منٹ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کہ عظمت ماہ مبارک رمضان کیا ہے، اور قرآن حکیم میں اور احادیث گرامی نبی اکرم میں کس طرح اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. گاہے بے گاہے ماہ مبارک رمضان میں ہم حاضر ہوتے رہیں گے اور اس ماہ کی مناسبت سے مختلف عنوان سے آپ تک پیغام الہی و پیغام معصومین پہنچاتے رہیں گے. عزیزان محترم، ماہ مبارک کی آمد ہے. چند روز ماہ مبارک میں باقی ہیں. یہ تو چاند کی رویت کے بعد ہی طے ہوگا کہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کب ہے. بہرحال ہمیں احتیاطاً ایک دن پہلے سے آغاز روزہ کرنا چاہیے، تاکہ بعد میں اگر معلوم ہو کہ چاند 29 کا تھا تو ہمیں پھر دوبارہ قضا نہ کرنا پڑے. لہذا ہمیں جمعے کے دن سے اگر ہم آغاز کر دیں، ظاہر طے نہیں ہے کہ جمعے کے دن تاریخ پہلی ہوگی کون سی ہوگی، لیکن اگر معلوم نہ ہو تو احتیاط کا تقاضا یہ کہ ہم روز جمعہ سے روزے کا آغاز کر دیں. اگر چاند ہو گیا تو رمضان کا روزہ شمار ہو جائے گا، اور اگر چاند نہیں ہوا تو پھر 30 شعبان کا روزہ شمار ہو جائے گا. بہرحال یہ تو چاند ہونے پر ہے، پہلے سے کچھ کہنا بڑا محال ہے. اس وقت ہم حاضر ہوئے ہیں استقبال ماہ رمضان کے پروگرام کے سلسلے میں. یہ وہ مہینہ ہے جو اپنی عظمت، کرامت، برکت اور جلالت کے اعتبار سے آپ اپنی مثال ہے. اس مہینے کی تجلیل اور اس مہینے کی فضیلت قرآن حکیم اور احادیث نبوی اور ائمہ طاہرین کی احادیث میں کثرت سے موجود ہے. ظاہر ہے کہ اس قدر احادیث ہیں اور آیت قرآنی بھی مختلف ہیں، اور متعدد آیت قرآنی میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس مختصر سے وقت میں تشریح تو ناممکن ہے. میں بعنوان تبرک چند باتیں عرض کروں گا کہ وہ مہینہ ہے، اور بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں ذکر ہے، یہ سورہ بقرہ کی 185 نمبر کی آیت ہے. خالق دو عالم کا اعلان ہو رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن کریم کی 185 نمبر کی آیت کا پہلا ایک ٹکڑا ہے۔ خالق کائنات اعلان کر رہا ہے کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے، وہ باعظمت و بابرکت مہینہ ہے، وہ بارحمت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، اور قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے کہ جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور نہ صرف ہدایت ہے بلکہ ہدایت کی روشن دلیل بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے حق و باطل کی پہچان ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے، تشخیص ہوتی ہے، حق و باطل میں امتیاز پیدا کرتا ہے قرآن کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے۔ یعنی قرآن کریم کی جو عظیم ترین صفت ہے فرقان ہیں، فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنا۔ اسی لیے مولا کائنات کے بہت سے خطابات میں سے ایک خطاب مشہور جو ہے مولا کا، وہ ہے فاروق، مولا کائنات کا، کہ یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس خطاب کو لوگوں نے کسی اور طرح منسوب کر دیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ خطاب جو ہے، یہ لقب جو ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہے، کہ جس طریقے سے قرآن حکیم کے ذریعے سے ہم حق و باطل میں تمیز پیدا کرتے ہیں، اسی طریقے سے مولا کائنات کی ذات گرامی کے ذریعے سے ہم حق و باطل میں تمیز پیدا کر لیتے ہیں، اور ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے مولا کائنات کی ذات گرامی کے ذریعے سے کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن کریم عظیم ترین کتاب ہے، اور مجھے اس پہ اس وقت زیادہ بحث نہیں کرنا ہے۔ اس وقت مجھے صرف رمضان المبارک کے سلسلے میں عرض کرنا ہے کہ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس مہینے میں جہنم کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے، اور جنت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے اس مہینے کے اندر۔ اور یہ وہ عظیم ترین مہینہ ہے کہ جس میں اللہ جو ہے آواز دیتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگنے والوں معافی مانگو تاکہ میں تمہاری مغفرت کروں۔ تو عزیزان گرامی، یہ مہینہ استغفار کا، توبہ کا مہینہ ہے۔ اور دیکھیے، ماہ مبارک رمضان جو ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رمضان جو ہے رمز سے ہے، را میم ذات۔ رمز معنی عربک کا لفظ ہے، یہ اس کے معنی ہے جلانے کے، اور اسی سے رمضان نام رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اس مہینے میں انسان کے توبہ و استغفار و عبادت کے ذریعے سے گناہ جل جاتے ہیں۔ اللہ انسان کے توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، اور یعنی شرمندگی انسان کو حاصل، انسان شرمندہ ہوتا ہے اپنے گناہوں پر اور نادم ہوتا ہے اور معافی مانگتا ہے، تو خداوند عالم یعنی اپنی عظمت سے اس کے تمام گناہوں کو اس مہینے میں جلا دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس مناسبت سے اس مہینے کا نام رمضان ہے۔ تو یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا باعظمت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بہت سی عبادات، دعائیں، بہت سی چیزیں مستحب ہیں، اور مستحب کے ساتھ ساتھ جو واجب عبادت ہے اس مہینے میں، جو اس مہینے کی شان ہے، جو اس مہینے کی شوکت ہے، جو انفرادیت رکھتی عبادت، وہ ہے روزہ۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں اس سے پہلے آیت میں 183 نمبر کی آیت میں، یعنی 183 آیت میں، سورہ بقرہ ہی میں خالق کائنات اعلان فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، تمہارے لیے روزہ اسی طریقے سے واجب قرار دیا گیا ہے جس طرح پہلی امتوں اور پہلے لوگوں کے لیے واجب قرار دیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون،
تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اچھے لوگوں میں بن جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، یہ روزہ فقط مسلمانوں ہی سے مخصوص نہیں ہے، امت مسلمہ سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلی امتوں میں بھی روزہ واجب رہا ہے، روزے کا رواج رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تعداد کتنی رہی ہے اور کتنے دن کا روزہ رہا ہے اور کتنے وقت کا روزہ رہا ہے، یہ زیر بحث مسئلہ ہے اور اس کے سلسلے میں روایات مختلف ہیں، لیکن یہ ثابت ہے کہ یعنی اسلام سے پہلے بھی مختلف امتوں میں، پہلی امتوں میں روزہ واجب رہا ہے اور روزے کا رواج رہا ہے۔ تو یہ عزیزان محترم، اور یہ اسی وجہ سے ایک تو رمضان کی وجہ سے، دوسرے اس مہینے میں یعنی رمضان المبارک میں روزہ واجب ہوا تو روزے کی وجہ سے یہ مہینہ متبرک ہے، اور چونکہ اس مہینے میں اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے مومنین سے کہ اگر تم میری بارگاہ میں شرمندہ ہو کے نادم ہو کے آؤ گے تو میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہیں معاف کروں گا، اگر واقعاً انسان توبہ کرے گا تو عزیزان گرامی، تو ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کا استقبال شائن نشان طور پر جو اس مہینے کی شان ہے اس لحاظ سے کریں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آج کل کے حالات اور کرونا وائرس کی وجہ سے مسائل اتنے نازک ہو گئے ہیں کہ ہر سال کے طریقے سے یا سال ہائے گزشتہ کے طریقے سے اس سال اس طرح تو نہیں کیا جا سکتا، چونکہ حکومت کے قوانین اور طبی قوانین کی روشنی میں ہمیں رہنا چاہیے اور اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے تاکہ یہ مرض جلد از جلد ختم ہو جائے اور ہر مذہب ملت کے لوگ کھل کر آزادی کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ اپنے خدا کو یاد کر سکیں اور اپنی عبادات کو انجام دے سکیں۔ تو بہرحال یہ مہینہ چند روز میں آ رہا ہے، آمد ہے، ہمارا فرض ہے کہ اس مہینے کا استقبال کریں۔ اس مہینے کا استقبال خلوص نیت سے ہمیں کرنا چاہیے، تقوی کے ساتھ کرنا چاہیے اور یعنی خضوع و خشوع کے ساتھ کرنا چاہیے، طہارت دل کے ساتھ کرنا چاہیے، اپنے کو آمادہ کرنا چاہیے کہ ہم گناہوں سے دوری اختیار کریں اور اللہ کے اس مہینے کا، رحمت و برکت والے مہینے کا اپنے خلوص دل کے ساتھ اور طہارت قلب کے ساتھ استقبال کریں۔ اور اگر ہم ان آخری تاریخوں سے ہی روزہ شروع کرتے ہیں، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، شعبان کی یہ 1-2 روز رہ گئے ہیں، ان سے شروع کریں تو بہترین طریقہ استقبال بھی ہے۔ اس مہینے کے استقبال کے سلسلے میں نبی پاک اکثر و بیشتر تاکید فرماتے تھے، چنانچہ نبی پاک کا بڑا مشہور خطبہ ہے جسے خطبہ شعبانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خطبہ حضور پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المبارک کے آخری جمعے میں ارشاد فرمایا تھا، اور اس میں استقبال ماہ رمضان کرتے ہوئے عظمت ماہ رمضان کو آگے تک بیان کیا گیا ہے اور اس کی خوبیوں پر نظر ڈالی گئی ہے اور اس کی خوبیوں کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور پاک نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، شہر ہو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات، ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ۔ عزیزان محترم، یہ نبی پاک کے خطبے کا شروع کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے شروع کا، جس میں ارشاد نبی پاک ہوتا ہے کہ اے لوگو، اے لوگو۔ یہ روایت جو ہے اصل میں ابن فضال سے روایت ہے، اور ابن فضال نے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام شاہ خراسان امام سامع الزامین حضرت علی رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے، اور امام نے اپنے اجداد گرامی قدر کے ذریعے سے روایت کی ہے۔
के पूरे सिलसिले को बयान करते हुए इमाम फरमाते हैं कि मेरे जद रसूल पाक ने खुतबा शाबानिया में इरशाद फरमाया, यानी शाबान के आखिरी जुमे के खुतबे में इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, माह मुबारक रमज़ान अपनी बरकत व रहमत व मग़फ़िरत इलाही के साथ तुम्हारी तरफ आ रहा है। यानी जिस तरीके से आप मेहमान का इस्तकबाल करते हैं, कोई मेहमान आपके आए तो बाहर दरवाजे पे खड़े होते हैं, कब उसकी गाड़ी आने वाली होगी या वो आने वाला होगा। तो इज़ानी ग्रामी, आप ज़रा तसव्वुरात में जाएं और कश्फ की हालत में जाने के बाद आप ज़रा वो देखें कि आंखें बंद करके कि गोया ये महीना हमारी तरफ अपनी बरकतें, रहमतें, मग़फ़िरत और तमाम नेमत इलाहिया के साथ हमारी तरफ चला आ रहा है। तो जब ये अजीम महीना आ रहा है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसका इस्तकबाल करें। तो इसका इस्तकबाल करें तो नबी पाक ने तस्वीर कशी की अज़ीज़ान गिरामी कि ऐ लोगो, माह मुबारक रमज़ान बरकत व रहमत व मग़फ़िरत इलाही के साथ तुम्हारी तरफ आ रहा है। फिर उसके बाद अज़ीज़ान गिरामी, इस महीने की अज़मत को कैसा महीना है कि नबी पाक फरमाते ये वो महीना है जो तमाम महीनों से अफजल है। यानी इसके दिन तमाम दिनों से अफजल, इस महीने की रातें तमाम रातों से अफजल, इस महीने के औकात व साआत तमाम औकात व साआत से अफजल। लिहाजा यानी नबी पाक ने बताया कि देखो, यानी इसमें दिन रात की कैद नहीं है, रहमत इलाही का मुसलसल नुज़ूल है, चाहे दिन में हो, चाहे रात में हो, चाहे सुबह का वक्त हो, चाहे शाम का वक्त हो, चाहे दोपहर का वक्त हो, चाहे यानी सूरज के गुरूब होने से पहले का वक्त हो। जितने भी पहर होते हैं 24 घंटे में, हर पहर, हर लम्हे, हर साथ जो है रहमत इलाही का नुज़ूल है, बरकतें ही बरकतें हैं। और ये इतना बाबरकत महीना है कि जिसके सिलसिले में आगे चल के हुजूर फरमाते हैं कि ये वो महीना है कि जिसमें तुम्हारी सांसें जो हैं उनका सवाब तस्बीह का सवाब है। जो हम सांस लेते हैं तो इसका सवाब, रोज़ेदार की सांसों का सवाब जो है वो तस्बीह इलाही का सवाब है। और इसमें सोना जो है वो इबादत है रोज़े की हालत में। तो सोचिए कितना बाबरकत महीना है, कितना बाअज़मत महीना है कि इसकी अज़मत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो इसमें दुआएं मुस्तहब हैं, हर तारीख़ की नमाज अलग, नमाज का बयान की गई है। दुआएं हर तारीख़ की छोटी छोटी दुआएं भी हैं, रात की दुआएं अलग हैं, दिन की दुआएं अलग हैं और मखसूस शबों की दुआएं अलग हैं, जिसे वक्तन फ़वक्तन हम बयान करते रहेंगे। इस वक्त हम मुख्तसर तौर पे आपको एक फ़हरिस्त के तौर पे बता रहे हैं ताकि अपने को हम आमादा रखें। और देखिए अज़ीज़ान गिरामी, एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस वबाई बीमारी की वजह से सब लोग घरों में हैं और ये भी अल्लाह की तरफ से मोमिनीन का इम्तिहान है। और एक तरीके से अल्लाह ने मौका दिया है हमें कि हम कम अज़ कम ये मौका मिला है तो घर में रह के इस महीने से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। और जो अल्लाह ने यानी मौक़े और एक तरीके से रास्ते पैदा किए हैं माह मुबारक रमज़ान में अपने बंदों को बख्शने के, तो उनसे फ़ायदा उठाएं। इसलिए कि नबी पाक ने फरमाया है कि वो इंसान बदबख्त इंसान है कि जिसकी इस महीने में मग़फ़िरत ना हो। सोचें आप, तो यानी गोया अल्लाह ने रहमत और मग़फ़िरत के दरवाज़े खोल दिए हैं। तो इसमें वाजिब इबादत रोज़ा है और सदका देना इबादत है। इफ्तार देने की बड़ी फजीलत बयान की गई है। इफ्तार देना, इफ्तार कराना मोमिनीन को। जब नबी पाक इफ्तार के सिलसिले में बयान फरमा रहे थे तो किसी ने खड़े होकर सवाल किया नबी पाक से कि या रसूल अल्लाह, अगर कोई इफ्तार देने के लायक ना हो तो नबी पाक ने फरमाया क्या तुम नहीं चाहते कि यानी तुम्हें जो है तुम्हारे जहन्नम तुमसे दूर कर दिया जाए, तुम्हारे लिए आखिरत की आसानियाँ खोल दी जाएं? क्या तुम जहन्नम को दूर करो सदक़े के ज़रिए से, तुम महशर की तकलीफ़ को दूर करो सदक़े के ज़रिए से। चाहे तो उसने कहा अगर किसी में ताकत ना हो तो नबी पाक ने फरमाया खुरमे का अगर आधा दाना भी हो और एक घूंट पानी के ज़रिए भी किसी का इफ्तार करा सकते हो तो वो कराओ।
یہ تمہاری آخرت کی اور قیامت کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، پھر روزے کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اس مہینے پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ کار خیر کرنا، اپنے اعزہ کے ساتھ محبت کرنا، صلہ رحم کرنا، روٹھے ہوں کو منانا، اپنے دل کو صاف رکھنا، بزرگوں کا احترام کرنا، ان کے ساتھ ان کی خدمت کرنا، چھوٹوں کے ساتھ محبت و عطوفت سے پیش آنا، یہ اور اپنے دل کی کدورتوں کو دور کرنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا۔ روزہ تو واجب ہے ہی، اس کے علاوہ دعائیں، تلاوت قرآن کریم، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ بے شمار چیزیں ہیں، صدقہ دینا کہ جس کے ذریعے سے ہم رحمت الہی کے دروازے کھلتے ہیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو بے شمار چیزیں ہیں، انشاءاللہ میں بیان کرتا رہوں گا۔ یہ تو میں نے وقتی طور پہ ایک فہرست بیان کی ہے آپ کی خدمت میں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ روزے کے سلسلے میں ایک دو مسئلے بیان کروں، اس لیے کہ آج کل میں نے واٹس ایپ پہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے سوال کیے ہیں، کچھ لوگوں نے میں بحث چل رہی ہے یہ کہ آغا سیستانی نے یہ فرمایا ہے اور فلاں آقا نے یہ فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ روزہ واجب نہیں ہے، واجب ہے کہ نہیں ہے، اس قسم کی بحثیں لوگوں نے چھیڑ دی ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے مراجع محترم کی کہ فتاوی کی روشنی میں آغا سیستانی اور دیگر عظیم و مشہور مراجع کی طرف سے عرض کروں گا میں، کیونکہ میں نے بہت سے مسائل پہ نگاہ ڈالنے کے بعد میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ روزہ اسی طریقے سے آج کل بھی واجب ہے جیسے ہر سال ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے روزہ آقا نے کہا کہ واجب نہیں، بالکل غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آقا کا فتویٰ کوئی نیا نہیں ہے، تمام مراجع اعظام کے فتاوے ان کی توضیح میں موجود ہیں جو انہوں نے بیان فرمائے ہیں کہ اب آج کل کرونا وائرس ہے تو اس کا نام لے دیا ہے، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی یعنی امراض کے نام سے فتاوی موجود ہیں کہ اگر کسی مرض کی بنا پر، جو فتویٰ وہ میں عرض کر رہا ہوں، غور سے سنیے آپ لوگ، کہ اگر کسی مرض کی بنا پر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، مرض میں بڑھنے کا اندیشہ ہے، آپ کو یقین ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میری بیماری بڑھ جائے گی، یا ڈاکٹر نے آپ کو منع کر دیا ہے کہ بیماری بڑھ سکتی ہے، آپ کو مشکلات پیش آ سکتی ہے آپ کی صحت کے لیے یا آپ کی زندگی کے لیے، یعنی یہ روزہ رکھنا مہلک ہو سکتا ہے۔ اگر معتبر پڑھے لکھے سمجھدار ڈاکٹر نے یہ مشورہ دیا ہے کسی کو بھی، تو یہ کرونا ہی کی بات نہیں، کوئی بھی ایسا مرض ہو کہ جس کی وجہ سے بیماری کے بڑھنے یا صحت کے بگڑنے کا اندیشہ ہو یا جان کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، سارے مراجع نے پہلے بھی کہا اور آج بھی یہی فرما رہے ہیں، تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھیں، یہ کہا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ صاحب کرونا ہے تو ہم روزہ ہی نہ رکھیں، جی نہیں، ہمیں روزہ جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے۔ اور دیکھیے روزہ ان واجبات میں سے ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں آپ کہ روزہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی بھی شخص روزے کے وجوب کا انکار کرتا ہے کہ روزہ واجب نہیں ہے، روزے کوئی اہمیت نہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں آنا چاہیے۔ تو پھر میں عرض کروں گا کہ اگر کہیں بیماری کی وجہ سے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، جان کا خطرہ ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں اگر انسان سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے اور ڈاکٹر نے بھی کہا کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ روزہ رکھیں، روزہ رکھیں۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری چیز ہے کہ وہ حضرات جو بہت بوڑھے ہیں یا جن کو روزہ رکھنا بہت مشقت ہوتی ہے، مثلا یعنی ان سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، وہ غشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بیمار تو نہیں ہے وہ، لیکن اتنے کمزور ہیں وہ کہ وہ غشی کی کیفیت ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ناقابل برداشت مشقت ہوتی ہے، وہ لوگ جو بوڑھے ہیں، وہ یہ دو کائنڈ کے لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کو یہ کیفیت ہے تو پھر ان پر روزہ واجب نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جن کے لیے روزہ رکھنا بہت باعث مشقت ہے تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مد کھانا دینا ہوگا فقیر کو، یعنی جو غربا ہیں، جو فقیر ہیں، جو ضرورت مند ہیں، تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مد کھانا دینا پڑے گا۔
اور ساتھ ہی ساتھ اگر سال کے دوسرے حصے میں اس قابل ہو جائیں تو پھر بنابر احتیاط مستحب آغا سیستانی کے فتوے کی روشنی میں انہیں دوسرے وقت میں بھی روزے کی قضا سال کے دوسرے حصے میں بجا لانا ہوگی۔ ایک چیز یہ ہو گئی، اور دوسری چیز ہم عرض کریں کہ بہت سی ہماری بہنیں ہیں، بہت سی بیٹیاں ہیں کہ جو امید سے ہیں، جو پریگننٹ ہیں، اور اگر روزے کی وجہ سے بچوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو یا ماں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو یا دونوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں روزہ ان پر واجب نہیں ہے۔ وہ ہر روزے کے بدلے مد دیں گی اور پھر ولادت کے بعد مناسب ٹائم پہ سال کے دوسرے حصے میں روزے کی قضا بجا لائیں گی۔ یہ مسئلہ شرعی ہے جس کی طرح ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اور یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اور ہمیں دیکھیے ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے کوئی مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ شریعت میں کسی بھی غلط بات کا بیان کرنا اپنی طرف سے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے کوئی بات اپنی طرف سے من گھڑت کر کے آپ نے بیان کی ہے اور اس پہ کسی نے عمل کیا ہے، تو آپ نے تو بات کہہ دی غلط بغیر سوچے سمجھے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے تو آپ گناہ گار رہیں گے۔ لہٰذا مسائل کو دیکھیے، توضیح المسائل یعنی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اس میں مسائل دیکھیے، اگر مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ اس کو پوچھیے اور معلومات کیجیے۔ اس لیے کہ یہ ضروری ہے کہ ہم مسائل کو پڑھیں اور مسائل کو پڑھتے ہوئے ان کی روشنی میں ہم عمل کریں۔ ماہ مبارک رمضان سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اس سے فیض حاصل کریں، اور یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا جو ہے واجب ہے، بس سوائے اس کے کہ جو مجبوری کے تحت ہو۔ اور ایک مسئلہ اور میں یہاں بیان کرتا ہوں کہ اگر کسی کا بچہ چھوٹا ہے اور ماں کا دودھ پیتا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر بچے کے اوپر اثر پڑے گا یا ماں کے اوپر اثر پڑے گا تو ایسی عورت پر بھی روزہ رکھنا رمضان میں واجب نہیں ہے۔ وہ اس کے بدلے مد دے گی ماہ مبارک رمضان میں، اور پھر جب دوسرے وقت میں اس روزے کی ادا بجا لائے گی۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ بچہ دودھ تو پی رہا ہے، لیکن یعنی پاؤڈر کے دودھ کے ذریعے، شیشی کے دودھ کے ذریعے سے اس کی فیڈنگ ہو سکتی ہے اور وہ رہ سکتا ہے، اور اگر ماں دودھ نہ بھی پلائے تو شیشی کے دودھ کے ذریعے سے بچے کو یعنی دیکھا جا سکتا ہے، اسے کھانا دیا جا سکتا ہے شیشی کے دودھ کے ذریعے سے، تو ایسی صورت میں پھر ماں کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ ضروری مسائل ہیں۔ اور ایک چیز یہاں عرض کر کے بات کو تمام کرتا ہوں کہ اس مہینے میں اللہ کی کتاب قرآن کریم نازل ہوئی ہے، جسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس میں تذکرہ ہے، اور اس مہینے کی عظمتوں میں سے ایک بڑی عظمت یہ بھی ہے کہ جتنی بھی مشہور آسمانی کتابیں ہیں سب ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ زبور ہو۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ مہینہ بڑا بابرکت، بڑا باعظمت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں یعنی دعائے سحر بھی ہے، اور دعائے سحر تو ہمارا فریضہ ہے کہ افطار کے وقت کی دعا افطار سے پہلے پڑھیں، اور افطار کے وقت سورہ انا انزلنا کی تلاوت بھی کریں، اور سحر میں بھی اگر طولانی دعائے سحر نہ بھی پڑھ سکیں تو مختصر دعائے سحر پڑھیں، جسے کہ ہم نے فاطمہ کی ویب سائٹ پہ بھیج دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ انا انزلنا کی بھی یعنی سحری کے وقت تلاوت کریں۔ ہماری دعائیں ہیں آپ حضرات کے ساتھ، اور ہم دعا گو ہیں کہ مالک بے نیاز یہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے اس سے زیادہ فائدہ اور فیض حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما،
اور اس مہینے کو ہمارے لیے باعث رحمت باعث برکت قرار دے، اور اس مہینے کے یعنی طفیل میں اور اس عظیم کتاب کے طفیل میں جس کا نزول اس مہینے میں ہوا ہے، یہ کرونا وائرس کی جو وبا ہے دنیا سے ختم ہو جائے، اور دنیا میں امن و چین عنایت فرما، اور روئے زمین پر جہاں جہاں بھی مومنین ہیں سب کو صحت کامل عطا فرما، ان کا امراض کو رفع فرما، ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔